سورہ زمر کی آیت نمبر 22، سورہ زمر کا تیسرا رکوع اور 23ویں پارے کا 17واں اور آخری رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور اس کو حق کے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، فہو علی نور من ربہ، تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے، یعنی جس کا دل سخت ہے، ہدایت کو قبول نہیں کرتا، اس کے برابر اس شخص کا سینہ نہیں ہو سکتا، اس شخص کا دل نہیں ہو سکتا جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، یعنی وہ یقین پر ہے، ہدایت پر ہے۔ حدیث شریف میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سینے کا کھلنا کس طرح ہوتا ہے؟ سینہ کس طرح کھلتا ہے؟ فرمایا، جب نور دل میں داخل ہوتا ہے تو سینہ کھلتا ہے اور اس میں وسعت ہوتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی کیا علامت ہے کہ سینہ کھل گیا، سینے میں وسعت ہو گئی، نور دل میں داخل ہو گیا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 نشانیاں بیان کی۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، اے اللہ ہمیں بھی یہ نشانیاں عطا فرما۔ دار الخلود کی طرف متوجہ ہونا، دار الغرور سے دور رہنا، موت کے لیے اس کے آنے سے قبل آمادہ ہونا۔ دار الخلود یعنی ہمیشہ کا جو گھر ہے، آخرت، جنت، اس کی طرف انسان متوجہ ہے تو یہ علامت ہے کہ دل میں نور آ چکا ہے، سینہ کھل چکا ہے۔ دار الغرور سے دور رہنا، جو دھوکے کی دنیا ہے اس سے رغبت کم ہو جائے اور اس کی بیجا محبت سے دور ہو جائے۔ موت کے لیے اس کے آنے سے پہلے آمادہ ہونا، اس کی تیاری کرنا۔ جسے یہ 3 نشانیاں مل گئیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں نور آ چکا ہے اور اس کا سینہ کھل چکا ہے۔ اللہ یہ نعمتیں ہمیں بھی عطا فرمائے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، فہو علی نور من ربہ، تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اس جیسا ہو جائے گا جو پتھر دل ہے، سنگ دل ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ جب سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے تو پھر عبادت کی لذت ملتی ہے، نیکی کرنا، گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ گناہ کرنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، گناہ سے نفرت اور گھن آ جاتی ہے اور گناہ سے مومن دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا، فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، تو خرابی ہے ان کی جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے سخت ہو گئے۔ نفس جب خبیث ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، تو حق کے قبول کرنے سے اس کو بہت دوری ہو جاتی ہے، اور ذکر الہی کے سننے سے اس کی سختی اور کدورت اور بڑھتی ہے۔ یعنی جب نفس خبیث ہوتا ہے تو حق کے قبول کرنے سے بہت دور ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر سن کر نرم ہونے کے بجائے اور سخت ہوتا ہے اور کدورت اور بڑھتی ہے۔ جیسے سورج کی گرمی سے موم تو نرم ہوتا ہے لیکن نمک اور سخت ہو جاتا ہے، ایسے ہی اللہ کے ذکر سے مومنین کے دل نرم ہوتے ہیں اور کافروں کے دل کی سختی اور بڑھتی ہے۔ لوگوں نے اللہ کے ذکر سے روکنے کے مختلف بہانے اور ہیلے تلاش کر لیے، اچھے لیول چڑھا کر
وہ لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اصل میں ان کے پیچھے شیطانی وسوسے ہوتے ہیں۔ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے داخل کیے اور انہیں بسا اوقات خود بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ہم شیطان کے وسوسوں کا شکار ہیں۔ شیطان مختلف ہیلے سکھاتا ہے، اس کے ذریعے ان کو یہ سکھاتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روکیں، اور پھر شیطان انہیں یہ سکھاتا ہے کہ اس کو بدعت کا نام دے دیں کہ یہ ذکر کرنا بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے۔ اس آیت سے ان لوگوں کو عبرت پکڑنا چاہیے جنہوں نے اللہ کے ذکر کو روکنا اپنا شعار بنا لیا ہے، اپنا طریقہ بنا لیا ہے۔ وہ صوفیوں کے ذکر کو بھی منع کرتے ہیں، نماز کے بعد اللہ کے ذکر کرنے والوں کو بھی روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، نماز جنازہ کے بعد بھی دعا سے منع کرتے ہیں، بلکہ فرض نمازوں کے بعد بھی دعا سے روکتے ہیں۔ ایصال ثواب کے لیے قرآن کریم اور کلمہ پڑھنے والوں کو بھی بدعتی کہتے ہیں، اور ان ذکر کی محفلوں سے بہت زیادہ گھبراتے ہیں اور بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ اولئک فی ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نے اتاری سب سے اچھی کتاب متشابہن، کہ شروع سے آخر تک ایک جیسی ہے۔ قرآن شریف جو عبارت میں ایسا فصیح و بلیغ کہ کوئی کلام اس سے کچھ نسبت ہی نہیں رکھ سکتا، مضمون نہایت دل پذیر، باوجود اس کے کہ نہ نظم ہے نہ شعر ہے، نرالے ہی اسلوب پر ہے، معنی میں ایسا بلند مرتبہ کہ تمام علوم کا جامع، اور معرفت الہی جیسی عظیم الشان نعمت کا رہنما، اول سے آخر تک ایک جیسی کتاب ہے۔ یعنی حسن میں، خوبی میں، کسی بھی شاعر کا کلام ہو، کسی بھی شخص کی کتابیں ہوں، تو آپ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ ہر کتاب کا ہر صفحہ اتنا دل نشیں نہیں ہوتا، مگر قرآن مجید فرقان حمید اول سے لے کر آخر تک جس آیت کو پڑھیں وہ آیت دل کی دنیا بدل دیتی ہے۔ مثانیہ، دوہرے بیان والی، اس میں دونوں بیان ہیں، اس میں جنت کی نعمتوں کے وعدے بھی ہیں اور جہنم کے عذاب کی وعیدیں بھی ہیں۔ اس میں نیکی کا حکم بھی دیا گیا اور برائی سے روکا بھی گیا۔ اس میں خبریں بھی ہیں اور احکام بھی ہیں۔ مثانیہ، دوہرے بیان والی، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس سے بال کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے بدن پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کی کھالیں اور دل نرم پڑتے ہیں یاد الہی کی طرف رغبت میں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے ولیوں کی صفت ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کے بال کھڑے ہوتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، جسم لرزتے ہیں اور دل چین پاتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، اللہ اے مالک تو ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، راہ دکھائے اس سے جسے چاہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ اللہ ہمیں گمراہی سے بچائے۔ آگے ارشاد فرمایا، أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو کیا وہ جو قیامت کے دن برے عذاب کی ڈھال نہ پائے گا اپنے چہرے کے سوا؟ وہ کافر ہے جس کے ہاتھ گردن کے ساتھ ملا کر باندھ دیے جائیں گے اور اس کی گردن میں گندک کا ایک جلتا ہوا پہاڑ پڑا ہوگا جو اس کے چہرے کو بھون ڈالے گا۔
اس حال سے اوندھا کر کے جہنم کی آگ میں گرایا جائے گا۔